ہستیاں ہیں جہاں وہ عوام کی ترجمانی کرتی ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف غصہ، نفرت اور ایک دوسرے کو مار گرانا، ہٹانے کی جو جبلت ہے اس میں کوئی دیر پا مصالحت قائم نہیں ہو پاتی، کوئی مفاہمت نہیں ہو پاتی. ہم میں سے ایک فوج کا اتحادی ہوتا ہے اور ہم میں سے دوسرا فوج کا نشانہ ہوتا ہے. جب تک یہ ہوتا رہے گا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں کیا کچھ نہیں کیا، کس حد تک الزامات ایک دوسرے پہ لگائے، نتیجہ کیا نکلا کہ آخر کار ایک میز پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے معافی مانگنی پڑی، ایک دوسرے سے معذرت کرنی پڑی، اور پھر کوئی 10 سال جو ہے پھر آپ کو کچھ سکون کے مل گئے. اب یہی معاملہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. جب آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی طے ہو گیا تو آپ نے اقتدار کی اس ملک میں جو چولہے تھی وہ ہلا دی، سیاستدان جیت گئے اور طاقت کے ہاتھی ہار گئے. جب ہاتھی ہار گئے تو انہوں نے ایک نیا بدل اتارا جو کہ پرانے بدلوں پر کسی طرح سخت دے دے، اور یہی ہوا کہ وہ جو اس وقت کی جو عوام تھی وہ بھی اس بیانیے میں آ گئی، اور اس وقت کی مقتدرہ جو جنرل پاشا سے لے کے اور جنرل ظہیر تک اور جنرل فیض تک اس بات پہ کنوینس تھی، اس بات پر وہ کنوینس تھے کہ ہم نے ان دونوں جماعتوں کو فارغ کرنا ہے. چنانچہ وہ تیسری جماعت جو ہے اس کو سپورٹ بھی کیا گیا، میڈیا کے اندر بھی اگر کسی نے اس کی مخالفت کی اس کو بھی سزا دی گئی، میڈیا ہاؤسز بند کر دیے گئے. اور مجھے شکایت ہے عوام سے بھی، سیاسی پارٹیوں سے بھی کہ آپ سب اکیلے مار کھاتے ہیں. پہلے آپ کی باری تھی، کبھی ہماری باری تھی، کبھی ان کی باری تھی، آپ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتے. جب میڈیا ہاؤسز بند کر رہے تھے تو اس وقت آپ بھی مقتدرہ کے ساتھ بن گئے تھے. بڑی میں معذرت سے یہ عرض کرتا ہوں اگر اسی طرح چلتا رہا تو ماشاءاللہ ہم سب مار کھا کھا کے مر جائیں گے اور اس ملک میں وہی نظام چلتا ہے. باقی رہ گئی کہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ مصالحت ہونی چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے، ایک نیا جو طریقہ ہے وہ بننا چاہیے، لیکن چند بنیادی باتیں طے ہونی چاہیے کہ جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم دونوں فوج کی مدد سے ایک دوسرے کا اقتدار نہیں چھینیں گے. یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ آج کے بعد کوئی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ نہیں کرے گا. کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ حکومت جو ہے اس کو جا کے بالکل سیز کر دے. اور دوسرا یہ بھی طے کیا جائے کہ آئین کے جو بنیادی نکات ہیں ان سے ماورا کوئی چیز نہیں، نہ مصالحت، نہ مصلحت، نہ طاقت. اور جب بھی آئین کو کوئی چھیڑے گا تو سب آپ اکٹھے ہوں گے. اور یاد رکھیں کہ پولیٹیکل کلاس کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں اسی کی وجہ سے پاور سیٹ بھی ہمیشہ طاقتور ہوئے ہیں. اور یہ جب تک آپ پولیٹیکل کلاس آپس میں کوئی ریکنسلیشن نہیں کرے گی یہ طاقت ان کے ہاتھوں میں رہے گی. یہ ٹھیک ہے کہ پھر وقت آپ کو کچھ اس میں سے بوٹی مل جائے گی، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن مکمل اختیار، مکمل طاقت یہ کبھی نہیں ملے گی. یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے صرف تھوڑی سی خوراک پہ زندہ رہنا ہے یا مکمل خوراک لینی ہے. پھر عوام کے ساتھ مکمل خود مختاری کی حکومت کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت بات کرنی پڑے گی، اس کو سوال کرنا پڑے گا، اس کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا. میں بڑے وقت یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو نئی امریکن انتظامیہ آ رہی ہے کوئی نہیں انٹرسٹ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ. ان کا انٹرسٹ وہی ہے جو امریکی استعمال کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کا اٹامک پروگرام، پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام اور پاکستان ایک انٹیکٹ ریاست کے طور پر
کیونکہ ہمیں شاید اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارے دشمن کو ہماری طاقت کا اندازہ ہے. تو جب آپ کے ارد گرد گھوڑا ڈالا جا رہا ہو، آپ کو گھوڑا پڑتا نظر آ رہا ہو، آپ آگے مت کر سکتے ہیں؟ آپ خاموش رہ سکتے ہیں؟ آپ کیا رات کو سو سکتے ہیں آرام سے؟ جو اہل دل اور اہل درد ہے وہ بات نہیں کریں گے، وہ سوچیں گے نہیں، وہ راستہ نہیں ڈھونڈیں گے. لیکن سچ یہی ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں عمران خان صاحب، ثاقب نثار صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے ساتھی ججوں، جرنیلوں اور سیاستدانوں کا حصہ پورے کا پورا ہے، جنہوں نے نظام جمہوریت کو اٹھا کے رکھ دیا اور ملک کی سمت بدل گئی. سمت بدل گئی ملک کی، سیون سپیس پر اعلان رہ گئی. آج پی ٹی آئی کے بعد دوست ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے حق پہ بات نہیں کرتے. یار ہم حق پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنی غلطی تو مانیں نا. آپ اپنی غلطی تو مانتے کوئی نہیں ہے. آپ اسی فاشسٹ سوچ کے ساتھ آپ پھر آنا چاہتے ہیں. تو فاشزم تو قبول نہیں ہے کسی کا بھی، وہ عدالتی ہو، عسکری ہو یا سیاسی ہو. فاشزم تو فاشزم ہے. تو یہ جو آج حالات جہاں پہنچ گئے ہیں، وہ تو ٹھیک سمت میں چل پڑا تھا. اگر آپ کے لیڈر ایک اقتدار کے لیے اس ڈس آرڈر کو کریٹ نہ کرتے تو ملک میں جمہوریت چل پڑی تھی. ہم نے تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں گرائی راہل مارچ کر کے، پیپلز پارٹی نے ہماری حکومت نہیں گرائی راہل مارچ کر کے. آپ کو شوق تھا کہ یہ سارے چور ہیں اور میں صوفی ہوں، آپ آ جائیں میرے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ ہمیں غیر فطری طریقے سے نکال رہے ہیں، آپ بھی اسی راستے سے جائیں گے. میں اس وقت بھی آپ کو کہہ رہا تھا، لیکن نکال خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے؟ نکال خانے میں توتی کی آواز تب بھی کوئی سنتا تھا اور اب بھی کوئی سنتا. میں صرف دو تین باتیں کہہ کے بات ختم کر. مذاکراتی عمل شروع ہو گیا. اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ، رانا صاحب کا بھی شکریہ، اور بات بھی سخت کرتے ہیں، اندر سے نرم آدمی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے ساتھ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک صحیح ٹریک پہ چلے جائے. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب یا نواز شریف صاحب یا باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی یا پیپلز پارٹی کی کنسلٹیشن کے بغیر یہ ٹاکس کا پروسیس شروع ہو. یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اور میں درخواست کرتا ہوں سن کہنے سے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اس کو غیر مشہور ہونا چاہیے تاکہ نان اسٹارٹ ہو. اور ان ملاقات سے قوم کو ترقی بند نہیں ہے، اس میں سینئرز کے ہونے چاہیے. باقی سیاسی بیان وہ بولا والی چھوڑ نہیں سکتے دوسرے کے کرنے سے، لیکن جب بات کریں تو اس میں یہ توقع ہے کہ اس کے اندر سنجیدگی ہوگی اور اس کے اندر سے کوئی راستہ نکلے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ راستہ کیوں نکلنا چاہیے؟ راستہ اس لیے نہیں نکلنا کہ کون وزیر اعظم بننا، کسی کو وزیر اعظم بنے.